الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل اللہ نے اپنی عظیم دولت کا ذکر کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو ہم نے سب سے قیمتی سامان، سب سے زیادہ نفع والی چیز 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اور عظیم قرآن دیا ہے۔ وہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا ذکر آ گیا۔ فرمایا اس دولت کے بعد دنیا کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، اس دولت کے ہوتے ہوئے کسی اور دولت مند کی طرف نگاہ نہ لے جانا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ آج اللہ رب العالمین نے اگلی بات ارشاد فرمائی، نبی اتنی بڑی دولت قرآن کی شکل میں آپ کے پاس ہے، سورۃ فاتحہ کی شکل میں ہے، کھول کر حقیقت کو بیان کر، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے، عذاب الہی سے، شرک اور کفر سے ڈرا۔ اور فرما دیا نمبر 2، ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کو ہم نے اتارا مقتسمین پر، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے قسمیں اٹھانے والوں پر۔ ہم پھر عنقریب اس عظیم قرآن کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ اتنی بڑی دولت قرآن کی شکل میں تمہارے دروازوں پہ آئی ہے، تم نے کس پہ عمل کیا ہے؟ یہ حساب ہم نے لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو سرخروی نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا آج کے درس کے اعتبار سے فرمایا وقل، اور نبی کہہ دیجئے لوگوں میں اعلان کر کے، دعوت و تبلیغ پر کہہ دو، انی بے شک میں، انا النذیر میں ہوں ڈرانے والا، عذاب الہی سے، کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، جہنم سے، المبین واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کوئی خفا نہیں۔ کل کوئی کہہ دے یہ بات کا پتہ نہیں تھا، یہ بات کا پتہ نہیں تھا۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا کما انزلنا، جیسے ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، سے پہلے بھی، انزلنا علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، قسمیں اٹھانے والوں پر، دونوں کے معنی کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، جعلوا القرآن، قرآن کو کر دیا عظیم، ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فوربک، پھر اللہ فرماتے ہیں نبی فوربک، تیرے رب کی عظمت کی مجھے قسم، لنسألنہم، ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے، اجمعین، سب کے سب سے، عما کانوا یعملون، تم کہ وہ لوگ کس چیز پہ عمل کرتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، ہم پوچھیں گے۔ اتنی بڑی دولت قرآن کی اور پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو سرخروئی فرمائے۔ یہ سوال بڑا سخت ہوگا۔ اللہ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے کا ذکر کیا، نمبر 2 قرآن کے اتارے جانے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سخت ترین وعید سنائی ہے۔ نبی نے قرآن کو اتارے جانے کے لیے ذکر کیا، وقل نبی اعلان کر کے کہہ دو مکہ والے، قرب و جوار کو، عرب والوں کو، دنیا والوں کو، انی انا النذیر المبین، میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ عرب کے معاشرے میں ایک طریقہ ہوتا تھا، لڑائیوں کا معاشرہ تھا، بگڑا ہوا معاشرہ تھا، انسانیت سے نکل کر حیوانیت والا معاشرہ تھا، تو وہ لڑتے رہتے تھے، قبیلہ قبیلے سے ٹکر لے لیتا تھا، ایک شہر بستی دوسری بستی سے ٹکر لے لیتی، لڑ جاتے تھے، پھر بلاتے تھے آؤ بھائی سارے، تو ان کی دھوتی باندھی ہوتی تھی، اوپر تو قمیض ہوتی تھی لمبی، دھوتی کھول کر تو وہ دوڑ لگاتے تھے قبیلے کی طرف، خاندان کی طرف، بستی کی طرف، اور اس چادر کو لہراتے تھے، چادر لہرا کر آوازیں دیتے تھے۔ اس کو وہ کہتے تھے کہ عریان، نذیر العریان، ننگا دڑنگ، ڈرانے والا۔ ظاہر بات ہے بڑے خطرے کی گنتی ہوتی تھی، اور یہ بڑے خطرے کی جلدی نکلو نہیں تو بستی تباہ ہوتی، قبیلہ تباہ ہوتا ہے، قبیلے کے لیے تعاون کے لیے آؤ۔ انا النذیر العریان، وہ کہتا ہے میں ڈرانے والا ہوں، عریان، ویسے دھوتی بھی اس نے کھولی ہوتی تھی، لیکن یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی تھی کہ بھائی تباہی آنے والی ہے، لوٹے جانے والے ہیں، عزتیں مٹنے والی، میدان میں اترو۔ اس کو نذیر العریان کہتے تھے۔ اللہ نے اسی مزاج کے مطابق بتایا کہ یہ دنیا کی چھوٹی تباہی کے لیے تم اعلان کرتے ہو، بڑی تباہی عذاب کی آنے والی ہے، جہنم کی تباہی آنے والی ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے۔ نبی ان کو بتا انا النذیر المبین، ہر چیز کو کھول کھول کر ڈرانے والا میں ہوں۔ تم صرف لڑائیوں کے لیے ننگے ہو کر آ جاتے ہو، گاتے ہو، ہر چیز کو کھولوں گا، کفر کو، شرک کو، عذاب الہی کے ہر قسم کو، جہنم کو، حشر کو، نشر کو، حساب و کتاب کو۔ میں آج تمہیں واضح انداز میں ڈرا رہا ہوں کہ اس آنے والی تباہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر یہ اعلان کیا، قوم کو تباہی سے بچانے کی فکر کی ہے۔ سب سے پہلے جو نبی کو یہ اعلان کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو بلایا اور چادر ہلائی، جیسے وہ اپنی دھوتی کھول کر ہلاتے، نبی کے پاس چادر تھی وہ ہلائی، دوڑے آئی ساری دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا، یقین کر لو، کیف وجدتمونی، مجھے تم نے کیسے پایا؟ آج تک 40 سے 43 سال تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیف وجدتمونی، مجھے کیسے پایا؟ لوگوں نے سب نے کہا آپ عبداللہ کے لہد جگر، سچے، صادق، امین ہیں، آج تک آپ کے معاملے میں انگلی نہیں اٹھا سکے ہم، سچ ہی سچ۔ نبی نے فرمایا سچ بتایا میں نے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں تباہی آ گئی ہے، تباہی آنے سے پہلے پہلے بچنے کا علاج بھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ، جیسے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تباہی سے۔ لوگوں نے کہا بالکل ضرور بتاؤ۔ فرمایا بڑا لشکر سب قد صبحکم و مساکم، صبح تمہارے اوپر آتی ہے تباہی، شام کو آتی ہے، آنے والی ہے۔ تو بچنے کا سچے دل سے پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس چھتری کے نیچے آ جاؤ، تباہی سے بچ جاؤ گے، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا،
پہلے کہہ دیا. نبی نے فرمایا کیسے پایا مجھے؟ کیف وجدتمونی؟ کہنے لگے جربناک مرارا، ہم نے آپ پر بار بار تجربہ کیا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا، پوری زندگی میں ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کوئی چیز دیکھی نہیں. فرمایا لشکر آ گیا ہے، تباہی آ گئی ہے، مانو گے؟ کہتے مانیں گے. محمد کی زبان سچی ہے، ہماری آنکھ جھوٹی ہے، نظر نہیں آتا تھا. ہم محمد کی زبان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کی پرچار تھی. لات پر، عزا پر، حبل پر، ان کے معبودان باطلہ مشکل کشاؤں کے اوپر لات پڑتی تھی لا الہ الا اللہ کی، انہوں نے فوراً انکار کر دیا. برا بلا. نبی نے فرمایا میں واضح ڈرا رہا ہوں پھوپھی صفیہ، خدا کی قسم آج بتانے کے لیے میں کھول کر بتاؤں گا، کل قیامت کے دن لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہیں نفع اور نقصان قیامت کے دن نہیں دے سکوں گا. یہ کلمہ دے گا تمہیں فائدہ. اپنی بچیوں کو بھی یہی کہا، پھوپھی کو بھی یہی کہا. فرمایا اس کے اوپر آ جاؤ. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی تیرا کام واضح ڈرانا، ڈرا، لیکن ہم نے قرآن کو پہلے والوں پر بھی کتابیں اتری، اس امت پر بھی، کما انزلنا علی المقتسمین، ہم احکام اتارتے ہیں جیسے ہم نے مقتسمین پر قرآن اتارا. مقتسم کا ایک معنی تقسیم کرنے والا، اور آگے جملہ قرآن کی اس کی تائید بھی کرتا ہے، دونوں معنوں کی کرتا ہے، تقسیم کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو تقسیم کیا ہے، آج بھی تقسیم ہے. جو آیتیں فائدے والی تھیں کہتے ہیں یہ قرآن ٹھیک ہے، جو توحید کی آیتیں تھیں کہتے ہیں یہ آیتیں ہمیں نہ سنایا کر. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے کہا بعض آیتیں تمہارے نفع کی ہیں، وہ مانتے ہو، جو تمہارے عقیدے پر، تمہارے اخلاق پر، تمہاری غلطی پر متنبع کرتی ہوں، اس وقت میں نہیں مانتا ہوں. تقسیم کر دیا قرآن، کچھ مانا کچھ نہ مانا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آج مسلمان کا یہ حال ہے، مسلمان نے قرآن کو تقسیم کیا ہوا ہے. کبھی کبھی دیندار طبقہ دینی لیول پہ آیا ہے تو کہتا ہے یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ عمل کرو. یہ ہماری آیت نہیں ہے، یہ وابیوں کی ہوگی، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. او خدا کا بندہ، قرآن ہم سب کا ہے، کیوں تقسیم کرتے اس قرآن کو؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. قرآن جو کہتا ہے اس کے نیچے ہمیں آنا پڑے گا. اور کبھی دین کی بات کرتے ہیں، فیصلہ جب آتا ہے بھائی شریعت یہ فیصلہ کرتی، میں یہ نہیں مانتا اور باتیں مانتا ہوں. یہ نہیں مانتا ہے تو اور قرآن مانتا ہے، اور کیا مانتا ہے؟ جو تیری مرضی کے خلاف ہے، تیرے مزاج کے خلاف ہے، اس کو تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، باقی میں مانوں گا. فرمایا یہ قرآن کو تقسیم کرتے ہیں اللہ. اور قرآن کو تقسیم کرنا یہ بھی ہے، قرآن کو تقسیم کر کے یہ اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں. اپنے فضائل اور مقصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، باقی قرآن کی چھٹی ہو گئی ہے. قرآن عملی کتاب ہے، ایک انقلابی کتاب ہے، ایک درس والی کتاب ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور جی یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے. الذین جعلوا القرآن عضین، آگے خود فرما دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اور اسی معنی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، اپنے کیس لے کر آتے تھے اور کہتے تھے محمد اگر ہمارے مزاج کے مطابق فیصلہ کرے مان لینا، جب ہمارے مزاج سے ہٹ کر فیصلہ ہوگا ہم کہیں گے ہم کو وہی کو، قرآن کو تو نہیں مانتے، ہم تو تورات کو مانتے ہیں. اچھا تمہارے مزاج کے مطابق ہو تو تم مانو، اور جہاں پر تمہارے مزاج کے خلاف ہو تم اپنے مزاج کو قرآن کے تابع نہیں کرتے، قرآن کو اپنے تابع کرتے ہو. تو اس وقت بھی مختصر فرمایا ہم نے قرآن کو مقتسمین پر اتارا. آج یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ نہیں مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، یہ میرے مزاج کے خلاف، یہ میرے مزاج کے خلاف.
یہ فضائل والی ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ چھوڑو جی صحت احکام والی ہے، چھوڑ دو اس کو، عمل کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ ٹکڑے ٹکڑے تم نے قرآن کو کیا، ان قریب ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے اس کتاب کے بارے میں۔ اتنی بڑی کتاب آئی تھی۔ اللہ، مختصمین کا دوسرا معنی ہے قسم اٹھانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے قسم کھانے والوں پر بھی اتارا۔ نبی آج کل بھی آپ کے علم میں ہے، لڑائی ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، چھوٹا سا مسئلہ گھر میں آیا ہوتا ہے، عورت بیچاری کے سر پر تو کا قرآن اٹھا، عورت پھنس جاتی ہے، مرد پھنس جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں قرآن اٹھا لو۔ قرآن کو قسم کے لیے لایا ہوا ہے، یا اس کو پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تھا؟ اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور لڑائی بڑائی میں لوگ بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں کسی مسئلے میں، سچے مسئلے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں کسی سے، اس کے حل کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن ہم فٹافٹ بہتان میں، الزام تراشی میں بھی قرآن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ قرآن اٹھا، قسمیں اٹھا۔ اللہ یہ فرمایا کہ ہم نے تو ایسے پہلے والی کتابوں کو بھی اتارا، وہ بھی صرف قسموں کے لیے تورات رہ گئی ہے، انجیل۔ کما انزلنا، یہ قرآن بھی ایسے ہی اتار دیے جیسے کہ ہم نے مقتسمین پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عرب والے بھی یہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قسمیں اٹھانے کے لیے بعد میں نبی نے فرمایا سچی قسم مجبوری میں کھاؤ، قسم کھاؤ ہی نہیں۔ اللہ کے نام کو اور اللہ کے قرآن کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفاد میں تم لے کر آ جاتے ہو۔ یہ عظمت والا نام اللہ کا، اللہ کی کتاب عظمت والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک اور طریقہ بھی قسم کا تھا، اور وہ باہر سے لوگ آتے تھے، مکہ والے سخت مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے عائشہ کا ہے۔ عائشہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، یمن سے آیا تھا، اور عرب والوں نے مکہ کے راستے میں بندے بٹھائے ہوتے تھے کہ یہ نووارد لوگ آئیں گے، یہ محمد سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتوں سے متاثر ہوں گے، اس کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، اس کی زبان سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیں گے، دین پھیل جائے گا۔ تو نووارد لوگ آتے تھے، ان کو راستے میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ڈیوٹیاں 3 ٹائم تقسیم کی ہوئی، 8-8 گھنٹے، 2 ڈیوٹی دے اس راستے پر، پھر دوسری ٹیم دے گی۔ باہر سے آنے والے نووارد عمرے کے لیے آتے تھی دنیا، ان کو یہ بتانا کہ بستی کے اندر ایک محمد نام آدمی ہے، گمراہ ہے، جادوگر ہے، فلاں ہے فلاں، خدا کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر نبی کو برا بھلا کہتے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے تورات اتاری تھی کم بختوں کے اوپر، ایسے میں نے قسمیں اٹھانے والوں پر قرآن اتار دیا ہے، جو قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں جھوٹی، اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ عائشہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ آیا، اس کو ملے مکہ والے کے راستے میں، آپ نے اندر آنا، وہ شاعر بھی تھا اور شاعریت ہی اس کی بہت بلند تھی، اور وہ شاعر اتنا بلند تھا اگر وہ نبی سے متاثر ہو کر 2 شعر کہہ دیتا، عرب والے اس کو عرب کا باجا کہتے تھے، عرب والے مسحور ہو جاتے تھے اس کی باتوں سے، کہا یہ دین پھیل جائے گا۔ تو اس کو ملے، وہ مانا نہیں، پھر دوبارہ بڑے سرکردہ آئے کہ آپ نے عمرہ کرو، 3 دن رہو اندر، لیکن محمد نامی ایک آدمی اس سے نہیں ملوں میں۔ کہا کیوں نہیں میں ملوں گا؟ وہ بھی بڑا تراس تھا، 100 اونٹ سامان کا لدا ہوا اس کو دیا ہے، اتنے پیسے کہ خدا کی قسم ہم آپ کو اتنے اتنے دیں گے، محمد کو بھی نہ ملنا اور اس کے بارے میں شعر بھی نہیں کہنا متاثر ہو کر۔ وہ ظالم مال لے کر 100 اونٹ بمائے ساز و سامان لے کر چلا گیا یمن۔ وہاں اللہ نے اس کو اسی مال کے اندر میں بیمار کر دیا، اور بیچارہ کھا بھی نہ سکا، چیختا چلاتا نشان عبرت تھا۔ بعد میں کہتا ہے اللہ، قرآن کے مقابلے میں مال لیا برباد ہو گیا ہوں۔
ایسے کئی تھے، لیکن آشبی 100 اونٹ لے کر گیا. لوگوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ایسا ہے ایسا ہے. وہاں یمن سے لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا محمد تو ایسا عظیم انسان ہے، اور وہ بیماری میں تڑپتا تھا، ناسور بیماری لگ گئی اس کو، اور نہ اولاد اس کو فائدہ دیتی تھی نہ مال فائدہ دیتا تھا. تو انہوں نے بھی قسمیں اٹھانے والے ایسے بھی تھے. کما انزلنا علی المقتسمین، دین کے خلاف ایک ہونے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے کہ دین کی بات نہیں سننی، محمد کی بات نہیں سننی، قرآن نہیں سننا. اللہ نے فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، یہ ایسے لوگ ہیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. ٹکڑے کی ایک اور شکل آج ہمارے دور میں موجود، اس وقت یہودیوں کے ہاں تورات کی تھی. تویز لکھو، یہ آیت لکھو، اس کا یہ تویز ہے، یہ آیت لکھو، یہ تویز ہے. صرف تویزوں کے لیے قرآن بنا دیا ہے. عظیم قرآن کو ٹکڑے بنا دیا ہے. چھوٹی ایک آیت لکھ کر ایک تویز، دوسری آیت لکھو، ایک تویز. او خدا کے بندو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے تھا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. فرمایا اللہ کہتا ہے پھر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نبی تیرے رب کی عظمت کی قسم، جیسے میں نے قرآن بہت بڑی کتاب اتاری، کل سنی تھی آپ نے، ایک سورۃ فاتحہ اتنی بڑی دولت ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر. فرمایا میں ضرور بضرور ان لوگوں سے سوال کروں گا. اتنی بڑی کتاب تمہارے دروازے پہ تھی، تمہارے گھر میں تھی، آوازیں آتی تھیں، آوازیں لگانے والے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کس پر عمل کرتے تھے؟ میں پوچھوں گا ان سے. رب کا سوال قیامت کے دن قرآن کے بارے میں ہوگا. آج امت قرآن سے دور ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. باقی دنیا کے لیے کمانے کے لیے ٹائم، پڑھانے کے لیے بچوں کو ٹائم، قرآن پڑھانے کے لیے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور پھر کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نبی شفاعت کر دے گا، یہ ہو جائے گا. قرآن نے سورۃ فرقان میں ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کہے گا میں ضرور اس قرآن کے حوالے سے سوال کروں گا، قرآن تمہارے دروازوں پہ تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اللہ کا نبی بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہے گا رب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میں نے مارے کھا کر ان کو قرآن دیا، یہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں لگاتے. نبی بھی استغاثہ کر کے آئے گا، رب بھی پوچھے گا، اور پھر انسان پھنسے گا. اللہ ہمیں اس جگہ کے پھنسنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے قرآن کو حد المقدور سنو، سمجھو، اللہ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اس سچے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس سچے قرآن کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی نصیب فرما، اس سچے قرآن کی آخرت میں شفاعت نصیب فرما، اس کی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ دنیا میں بھی اس کی پکڑ سے محفوظ فرما، آخرت میں بھی اس کی پکڑ سے محفوظ فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے توفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. حاضرین مجلس کی اللہ نیک مرادوں کو، نیک تمناؤں کو اس قرآن کی برکت سے پورا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما. یا اللہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ہیں قریب بعید زمانے میں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی شفاعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.